السلام علیکم ناظرین، میرا نام ثاقب رفیق ہے اور قاضی انویسٹمنٹس کے یوٹیوب چینل سے آج بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایک سوال جو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے اور وہ ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کا مستقبل کیا ہوگا۔ بلو ورلڈ سٹی کے حوالے سے ریسنٹلی کچھ اپڈیٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں گردش کر رہے ہیں۔ ایک ریسنٹلی ٹویٹ کیا تھا بلو ورلڈ سٹی کا جو گروپ ہے اس کے چیئرمین سعد نذیر صاحب نے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے FDHL یعنی کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ساتھ مل کر اس ایریے کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے کچھ پارٹنرشپس کے حوالے سے بات کی تھی۔ ریسنٹلی کچھ تصویریں بھی جو ہیں سوشل میڈیا پہ ملیں اور ان میں بھی جو ذکر تھا وہ یہ تھا کہ جو انٹرچینج ہوگا کیپٹل اسمارٹ سٹی کا، اس انٹرچینج سے ایک جو راستہ ہے وہ آگے جا کر بلو ورلڈ سٹی کو بھی ملے گا، یعنی کہ بلو ورلڈ سٹی بھی اس انٹرچینج کو کیپٹل اسمارٹ سٹی کی اجازت سے یا ان کے ساتھ مل کر یوز کر سکے گا۔ اس حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ کویسچن تھا وہ یہ بھی تھا کہ کیا کیپٹل اسمارٹ سٹی کی بلو ورلڈ سٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی JV ہونے جا رہا ہے، کیا کوئی پروڈکٹ اکٹھی لائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی مارکیٹ کے اندر جو بھی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں ابھی یہ قبل از وقت ہے۔ فی الحال جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس ایریا کی ڈیولپمنٹ کے لیے، چونکہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے۔ اگر آپ کیپٹل اسمارٹ سٹی، بلو ورلڈ سٹی اور ساتھ میں جو 3-4 پروجیکٹس ہیں ان کے رقبے کو شامل کریں اور فیوچر میں جو اسی علاقے میں یہاں پہ اسمارٹ سٹی کے پاس بالکل بلو ورلڈ اور اسمارٹ سٹی کے درمیان کے ایریے میں جو DHA فیز 9 آ رہا ہے، اگر ہم اس سارے رقبے کو دیکھیں تو یہ ایریا دبئی سے بھی بڑا ایریا ہے۔ یعنی جو لینڈ پورے دبئی کے پاس ہے اس سے بڑی لینڈ اس پورے علاقے میں ہے اور یہ ڈیولپ کی جا سکتی ہے لینڈ۔ اس سلسلے میں میری بلو ورلڈ سٹی کے چیئرمین سے جب بات ہوئی تو مجھے سعد نذیر صاحب نے یہ بتایا کہ ان کا بلا شبہ یہ ویژن ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک ملاقات جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین جناب ملک ریاض صاحب سے بھی ملاقات کی تھی اور ان کو بھی دعوت دی تھی۔ اور میرے خیال میں ریسنٹلی سوشل میڈیا پر بھی کچھ تصویریں اور خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بحریہ ٹاؤن بھی شاید اس ایریے کی ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا پلیئر بن کر سامنے آئے گا۔ تو جب میں بحریہ کا نام لیتا ہوں، DHA کا نام لیتا ہوں، تو بلا شبہ یہ وہ برانڈز ہیں کہ جس ایریے میں ان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں یا جس ایریا میں یہ پروجیکٹس ڈیولپمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ ارد گرد کے پروجیکٹس کے اندر بھی ایک تو پرائسز اوپر جاتی ہیں، دوسرا ارد گرد کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو وہ ورلڈ کلاس فیسلٹیز ملتی ہیں۔ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جہاں جہاں یہ ڈیولپرز گئے ہیں وہاں باقی سوسائٹیز کی بھی قسمت کھل گئی ہے۔ بلو ورلڈ بلا شبہ اٹ سیلف بہت بڑا رقبہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ کام بھی ہو رہا ہے۔ ابھی ان کا ریسنٹ یہ بھی کہنا تھا کہ جو سربانہ جورنگ ہے جو ڈیزائن کر رہے تھے کیپٹل اسمارٹ سٹی کو، وہ بلو ورلڈ سٹی کے بھی بہت سی ڈیزائننگ اور ٹاؤن پلاننگ کے اندر انوالو ہو چکے ہیں اور ان کی سروسز کو بھی بلو ورلڈ سٹی جو ہیں وہ اویل کر رہے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن سے بڑی امید لگتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں بلو ورلڈ سٹی جو ہے اس کے اندر پرائس ہائک تو آئے گی، جو ان کی جو لوگ پہلے انویسٹمنٹ کر چکے ہیں ان کو انویسٹمنٹ میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کے خواب ہیں، جو ان کے ڈریمز ہیں، وہ پورے ہوں گے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ کیا واقعی کیپٹل اسمارٹ سٹی کا جو انٹرچینج ہے وہ یوز کیا جا سکے گا، تو میں یہاں پر مینشن کرتا چلوں کہ جو انٹرچینج ہوتا ہے وہ ایکچولی سوسائٹی کسی ایک سوسائٹی کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ ملتا ایک سوسائٹی کو ہی ہے، اور وہ ایک سوسائٹی اس کا NOC لینے کے لیے تگ و دو بھی کرتی ہے، پیسہ بھی لگاتی ہے، لیکن پاسٹ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پبلک رائٹ آف وے جسے ہم کہتے ہیں وہ بعد میں دوسری ارد گرد کی آبادی کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ انٹرچینج بنتا ہے اور اس انٹرچینج سے
جو سروس روڈ ہے لیفٹ اور رائٹ اس کو راستہ ملتا ہے. تو چونکہ اب جو بلو ورلڈ کی زمین ہے وہ اسمارٹ سٹی کے ساتھ آ چکی ہے آگے چل کے M2 کے اوپر, یعنی پہلے وہ چکری روڈ کی لیفٹ سائڈ پہ تھے اگر ہم لاہور کو فیس کر رہے ہیں, لیکن اب وہ چکری روڈ کی رائٹ سائڈ پہ بھی آ گئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم لاہور جا رہے ہیں تو موٹر وے کے اوپر ہمارے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ زمین جس کا فرنٹ موٹر وے کے اوپر لگتا ہے وہ بلو ورلڈ کے پاس موجود ہے. تو اگر سروس روڈ کو یہ انٹرچینج ٹچ ہو جاتا ہے تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ آٹومیٹیکلی بلو ورلڈ کو اس انٹرچینج سے کائنڈ آف این ایکسیس جو ہے وہ مل جائے گی. ظاہر ہے اسمارٹ سٹی کو جو پریویلیج حاصل ہے کہ ڈائریکٹ انٹرچینج ان کی سوسائٹی کے سمجھ لیں اندر کھلتا ہے, وہ پریویلیج تو شاید نہ ہو لیکن راستہ ان کو موٹر وے کے ساتھ لنک اپ ضرور کر دے گا اور آگے چل کر چکری انٹرچینج سے بھی ان کو راستہ ملے گا. اس سلسلے میں ایک اور جو خبر مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ دونوں پروجیکٹس شاید انٹرنلی روڈ انفراسٹرکچر کے اوپر بھی کام کریں. جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کا رنگ روڈ ہے جو بہت بڑا ایک میجر اس علاقے کا گیم چینجر ہے جو کہ مختلف ایریاز کو جوڑے گا, اسمارٹ سٹی کے مختلف ایریاز کو, اس کے سیکٹرز کو, اگر اس کے ساتھ بلو ورلڈ سٹی اٹیچ ہو جاتا ہے, چونکہ جو ٹویٹ کی ہے بلو ورلڈ سٹی کے چیئرمین نے وہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم انفراسٹرکچر اور روڈ لنکس اور باقی معاملات میں FDHL اور کیپٹل اسمارٹ سٹی کے ساتھ مل کر آگے بہت سے کام کرنے جا رہے ہیں. یہاں پہ ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ DHA9 کے بارے میں, DHA9 کے بارے میں ہے کہ DHA9 کی جو زمین کی خریداری اس علاقے میں ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور DHA9 کسی بھی وقت اناؤنس ہونے والا ہے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر DHA9 بلو ورلڈ سٹی کے آس پاس یا بالکل ساتھ ہوگا تو بلو ورلڈ کی پرائسز پہ آگے چل کر کیا اس کا فرق پڑے گا. اب انٹرچینج اگر مل جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی بلو ورلڈ کا اسلام آباد سے فاصلہ بھی کم ہو جائے گا ٹائم وائز, یعنی کہ جو وقت ابھی ہمیں بلو ورلڈ سٹی پہنچنے پہ لگتا ہے وہ مزید کم ہو جائے گا. بین الاقوامی اسٹینڈرڈ کی تعلیم, میڈیکل, اسپورٹس اور کرکٹ اسٹیڈیم اور اس طرح کی مختلف فیسلٹیز کے بارے میں آلریڈی خود بلو ورلڈ سٹی کا پلان موجود ہے اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے پروٹوٹائپس بھی لا رہے ہیں, مختلف انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی بلڈنگز لا رہے ہیں. میری جب ریسنٹلی بلو ورلڈ کے چیئرمین سے بات ہوئی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ ان کا جو فوکس ہے وہ اب انٹرنیشنل پروٹوٹائپس یا انٹرنیشنل بلڈنگ کے ریپلیکاز کی بجائے نئے آرکیٹیکٹ آئیڈیاز لانے کی ہے. خود ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہتے ہیں ورلڈ کلاس اور وہ ہائی رائز بلڈنگز کی طرف بھی آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کی اسٹینڈرڈ کی تعلیم اور میڈیکل اور اسپورٹس فیسلٹیز جو وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ ضرور دیں گے اور ان کا اس کے بارے میں بڑا کلیئر ویژن ہے. لیکن اس ایریے کے اندر اگر یہ اسمارٹ سٹی کے ساتھ کچھ اسٹریٹجک معاہدے کرتے ہیں اور کسی طرح سے پروجیکٹ ارد گرد کے علاقوں سے لنک کر لیتے ہیں تو جو وہاں پر باقی پروجیکٹس کی فیسلٹیز ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن ڈسٹرکٹ اسمارٹ سٹی کا ہو, چاہے وہ باقی کی DHA کی فیسلٹیز ہوں, یا وہ مزید بحریہ ٹاؤن کی یہاں پر کسی پیش قدمی کے نتیجے میں فیسلٹیز کا ملنا ہو, تو یہ ساری فیسلٹیز بھی بلو ورلڈ کے رہائشی یا وہاں والے لوگ اویل کر سکیں گے. بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ بحریہ ٹاؤن اب اڈیالہ روڈ کے اوپر ان کی ایکسیس لگتی تھی, لیکن وہاں سے جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمین بائنگ کرتے ہوئے آگے چکری روڈ کی طرف آنے کا پلان رکھتے ہیں. اور اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس ایریا کے اندر بحریہ ٹاؤن اپنا فیز 9 یا فیز 10 یا فیز کوئی بھی راولپنڈی کا لے آتا ہے تو وہ بھی اس کی مارکیٹ پہ ایک بہت بڑا اثر رکھے گا. آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ ابھی تک جو ہماری ڈسکشن ہے بلو ورلڈ سٹی کے مستقبل کے بارے میں اس کا بہت زیادہ دار و مدار ان کے دوسرے پروجیکٹس کے ساتھ وینچرز یا دوسرے پروجیکٹس کے ساتھ ان کی جو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے اس کے اوپر ہے, یا جو ایریا کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر ہے. لیکن آن گراؤنڈ خود بلو ورلڈ سٹی کیا کر رہا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. اس سلسلہ میں انہوں نے بیلٹنگ پہلے بھی کی, ابھی دوبارہ بھی بیلٹنگ کی ہے, لیکن جو میں ایک مشورہ بھی دینا چاہتا ہوں, ایک ریکمنڈیشن
بھی دینا چاہتا ہوں بلو ورلڈ کو، اور اس ویڈیو کے توسط سے بھی جو ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ میکسیمم آبادی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ میری بھی جب ان سے بات ہوئی تو میں نے انہیں یہی کہا، اور مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ بہت جلد وہ آن گراؤنڈ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں۔ اب یہ 2 سرپرائزز ہو سکتے ہیں، مجھے تو انہوں نے اس چیز کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن میرا جو اپنا اندازہ ہے، ایک سرپرائز تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بڑے پیمانے پہ پلاٹ ہولڈرز کو جن کے بیلنسز کلیئرز ہیں ان کو ان کے پلاٹس ہینڈ اوور کریں اور انہیں وہاں پر گھر بنانے کی اجازت دے دیں۔ اس سے بھی ایک بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آباد کاری کریں گے، چونکہ پاکستان کے اندر جو فیملی سسٹم چینج ہو رہا ہے، جو برادری نظام چینج ہو رہا ہے، گاؤں سے لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے گھروں کی۔ لوگ اپارٹمنٹس میں نہیں رہنا چاہتے، اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ سملرلی بہت سی فیملیز جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے گھر بنانے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ پلاٹس ہینڈ اوور کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ بلو ورلڈ سٹی، تو آٹومیٹیکلی وہاں پر ہمیں بڑی تیزی سے آبادی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ لیکن اس سے پہلے بلو ورلڈ سٹی کو وہاں پر تمام تر فیسلٹیز کو پورا کرنا پڑے گا۔ صرف روڈز انفراسٹرکچر سے کام نہیں ہوگا، انہیں وہاں پر باقی کی امینٹیز بھی دینا پڑیں گی۔ دوسرا جو میرے خیال میں چانس ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید بلو ورلڈ سٹی کوئی ایسی پروڈکٹ لے آئے، کوئی سستے گھروں کی پروڈکٹ۔ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن نے جو ہے وہ عوامی ولاز لانچ کیے، فائبر گلاس کے گھر لانچ کیے، اس کے بعد مختلف سوسائٹیوں نے اسمارٹ سٹی کی مثال ہمارے پاس ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہارمنی ولاز یا جو ہمارے ٹاؤن ہاؤسز ہوتے ہیں وہ لانچ کیے، جو اپارٹمنٹ کی شکل میں اپنے انڈیویجول گھر ہوتے ہیں۔ تو بلو ورلڈ ہو سکتا ہے یہ جو وہ آبادی کے حوالے سے سرپرائز کہہ رہے ہیں، دیٹ مائٹ بی دا سرپرائز، کہ وہ کوئی اس طرح کی چیز لے آئیں۔ بہرحال جو بھی چیز وہ لے کر آئیں، میرے خیال میں اب جو بلو ورلڈ سٹی کا اگلا سٹیپ ہونا چاہیے، جو ان کے لیے اب بڑا چیلنج ہے، وہ اس سوسائٹی کو آباد کرنے کا ہے۔